آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 220 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایک ہی جملہ ہے فی الدنیا والآخرہ، اور اس جملے کا جو تعلق ہے یہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے یتیموں کے متعلق، اور پھر آگے نکاح کی بحث شروع ہو جائے گی۔ وہ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلے حصے کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا اینڈ کیا تھا لعلکم تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوے کو حرام قرار دیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے متعلق تمہاری رہنمائی فرمائی کہ جس قدر بچا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس کو دنیاوی گلچھڑے اڑانے کے لیے یا دنیا کی دنیا کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے اس کو خرچ نہ کرو، دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرو، شو منٹ نہ کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت، جوے کی خرابی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعزاز اس کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بھلائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، دنیا میں ہمارے کام آنے والی چیز کیا ہے اور آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے، دنیا کی خرابی کیا ہے اور آخرت کی خرابی کیا ہے، تاکہ تم دنیا کی چند روزہ دن زندگی پر ریجھ کر اپنی آخرت تباہ نہ کر لو۔ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کے فائدے، دنیا اور آخرت کے فائدے، اور اس طرح سے دنیا اور آخرت کے جو نقصانات ہیں اور اس میں جو کبیرہ گناہ کا انسان کے لیے ہلاکت خیز ہونا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو بھائیو، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی متاع انویسٹمنٹ جو ہے وہ آخرت کے لیے کرے۔ کس کے لیے کرے؟ آخرت کے لیے۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اب یہاں تک تو پہلا جملہ کلیئر ہو گیا، پہلا حصہ اس آیت کا کلیئر ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، تجھ سے، عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے متعلق، آپ سے وہ یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اصلاح، اصلاح، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے سنوارنا، اصلاح کرنا، کوشش کرنا، بگاڑ کو ٹھیک کرنا، خرابی کو ٹھیک کرنا، اصلاح، ان کو سنوارنا، اصلاح کرنا ان کو لہم، ان کے لیے، خیر، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ کچھ نہ کچھ ان کا خیال کرتے رہنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کو نصیحت کرتے رہنا، ان کو دین کی طرف کھینچتے رہنا، سمجھ آ رہی بات کی؟ ان کو دین کی طرف لگاتے رہنا، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، ان کو ایسے نہیں چھوڑ دینا۔ فرمایا وَإِن، اور اگر، تُخَالِطُوهُمْ، تُخَالِطُ، خالط، یخالط کا مطلب ہوتا ہے مکس اپ کرنا، ملا لینا، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لینا، ایک ہی کاروبار میں لگا دینا، کیونکہ یتیم ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو تو اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وہ اگر خود اپنے طور پر کوئی کاروبار کرنا چاہیں گے تو اپنے سارے اس کا بیڑا غرق کر لیں گے، جو ہو سکتا ہے جمع پونجی بھی ختم کر بیٹھے۔ لہٰذا جو خاندان کے بڑے ہیں، جو خاندان کے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو زیادہ قریبی ہیں، وہ ان کے مال کی حفاظت کی خاطر اور مال کی نشو و نما کی خاطر، بڑھوتری کی خاطر، ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لے، یعنی مشترکہ کاروبار کی شکل اختیار۔ زندوں کا بھی تو چلتے ہیں نا مشترکہ کاروبار،
کیا خیال ہے؟ اور اگر بھائی کی خیر خواہی کے لیے، اس کی اولاد کی خیر خواہی کے لیے اگر اس کام کو مکس اپ کر لیا جائے، مشترکہ کاروبار چلا لیا جائے، فرمایا وَإِن اور اگر تو خالطوہم ملا لو تم ان کو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے خون کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والے کو، مفسد کو، بگاڑنے والے کو، من المصلح سنوارنے والے سے، ہاں جی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سنوارنے والے کو جانتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کو جانتا ہے جو بگاڑنے والا ہے، جو خرابی کی نیت سے جو ہے ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، جو ان کے مال ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے اور اشتراک رکھنا چاہتا ہے، مشترکہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے کہ ان کے مال کو کٹھے ملا لیا جائے، چلو یہ بھی ان کا بھی نظام چل جائے گا، میرا بھی نظام چل جائے گا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ چلو اجر اللہ باج کرا کو دینے نہیں، اگر یہ نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا کہ یتیم کو پلیوں کھلانا تو تھا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ڈال سکتا تھا نا، کہ ڈال سکتا تھا۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی جو ہے مصارف رکھے ہیں، ان کے اندر ہمیں کہا ہے کہ نہیں تم نے کھلانا ہے، تم نے دینا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یتیم کے مال ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا کہ تم نے اپنے پلیوں کھلانا ہے، تسی آپ اپنے مال جو کھلانا ہے اور وہ مال نو ہاتھ نہیں لانا، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشقت نہیں ڈالی۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے، اور اس نے اپنی حکمت بالغہ سے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا بلکہ آسانی پیدا فرمائی، وسعت پیدا فرمائی کہ کاروبار کر ہی رہے ہو تم آلریڈی، اپنے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن ساتھ ان کو بھی شامل کر لو اور نفع پروفٹ جو ہے وہ آدھا کر لو، راس المال بھی اسی طرح سے رہے تاکہ یتیموں کا سرکٹ بھی چل جائے اور تمہارا سرکٹ بھی چل جائے۔ دوبارہ سے دیکھیں پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، تجھ سے، عن الیتامی یتیموں کے متعلق، قل کہہ دیجیے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، ان کی جو ہے ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو دین کی طرف راغب کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ پھر اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، یعنی جس طرح سے سنوارنے والے کو جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو بھی جانتا ہے۔ اس کے دھوکے فراڈ جتنا مرضی وہ چھپا کر کرتا ہے، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ عموماً جو بندہ اچھے کام ہوتا ہے وہ سب کو دکھا کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں چھپاتا نہیں، اور جتنا جو ہے برا کام ہوتا ہے اس کو اتنا سیکرٹ اور چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ چلو نیکی تو سب کو نظر آ رہی ہے اور برائی تو میں نے کیا کی ہے، چھپا کر کی ہے، یہ تو کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیپٹ کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو، بگاڑنے والے کو زیادہ جانتا ہے، بگاڑنے والے کو زیادہ جانتا ہے اصلاح کرنے والے کی بنسبت۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی دیکھ بھال ہم پارے پر فرض کر دی ہے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ یتیمی ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح سے یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا، یہ پوری سوسائٹی کا درجہ بدرجہ ایک فریضہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ قریبی ہیں ان کا بہت زیادہ حق ہے، جو اس سے زیادہ دور ہیں وہ اس طرح سے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔
اتنی بڑی خوشخبری محترم بھائیو حج پر نہیں ہے، اتنی بڑی خوشخبری جو ہے وہ نماز پر نہیں ہے، اتنی بڑی خوشخبری کسی اور عمل پر نہیں ہے، جتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت پر رکھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں۔ جہاد کرنے والے ان کے لیے فرمایا 100 درجے ہیں جنت کے اندر۔ اسی طرح سے محترم بھائی روزہ رکھنے والے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے، ایک دروازہ صدقے والوں کے لیے، صدقے والے اس میں سے داخل ہوں گے۔ یعنی اپنا قرب اور اپنی نزدیکی جو ہے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی اور عمل پر بیان نہیں فرمائی ہے تو صرف اور صرف یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ ایسے ہوں گے قریب قریب جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں محترم بھائیو جس طرح سے ان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کی اصلاح کرنا اور ان کی خیر خواہی چاہنا یہ اتنا بڑا عمل ہے، تو ایسے ہی ان کے اندر خرابی کرنا، ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اتنا ہی بڑا کیا ہوگا؟ پھر گناہ ہوگا۔ جتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے اتنا ہی بڑا یہ پھر کیا ہوگا؟ گناہ کا کام بھی ہوگا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، یہ مسلم احمد کی جو روایت ہے، لوگوں نے یتیموں کے اموال الگ کر دیے، یتیموں کے مال کیا کر دیے؟ الگ کر دیے، چنانچہ یتیموں کا کھانا خراب اور گوشت بدبودار ہونے لگا۔ یعنی یتیموں کے متعلق جب انہوں نے احتیاط برتی کہ یار ان کی کوئی چیز ہماری طرف نہ آ جائے، ہم نہ ان کی کوئی چیز استعمال کر لیں، تو ایسے میں پھر ان کے لیے خرابیاں پیدا ہونا ہوئی، نقصان ہونے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر یہ یعنی آیت مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی، تو اس پر یہ آیت مبارکہ اتری، لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، مکس اپ کر کے۔ اور یتیم کا مال کھانا محترم بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر بیان فرمایا، بلکہ پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں ہم کہ یتیم کا مال کھانا ایسے ہی ہے جیسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ بھرنے کے مترادف ہے جو بندہ یتیم کا مال کھاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو جس قدر یہ بڑا عمل ہے اتنا ہی یہ محترم بھائیو تباہی اور بربادی والا عمل بھی ہے اگر یتیم کی مدد کفالت صحیح طور پر نہ کرے یا کوئی خرابی پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے لیے آسانی پر مشکل پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے کہ تم مکس اپ کر کے ان کے مال کو چلاؤ اور ایک مشترکہ کاروبار کر لو تاکہ ان کا سسٹم بھی چل جائے، تمہارا سرکٹ بھی چل جائے۔ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اگرچہ اگر تم محتاج ہو تو بقدر خدمت و ضرورت ان کے مال سے لے بھی سکتے ہو، اپنی سروس لے سکتے ہو ان کے مال سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کاروبار ان کا چل رہا ہے، آپ جو ہے اپنی سروس ان سے لے سکتے ہو، اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تاکہ مال سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مال رننگ کے اندر ہوگا تو اس سے مال بڑھے گا بھی صحیح اور دونوں گھروں کا نظام بھی چل جائے گا۔ تو بھائیو یہ تھا ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، اور یاد رکھو ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، ہم کس نیت سے کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لہذا اپنی نیت کے اخلاص کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔